السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل، جسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ کمنٹ باکس میں جا کے اپنے خیال کا اظہار لازمی کریں۔ تو میرے دوستو، آج نخبۃ الحدیث کی 14ویں حدیث کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک ہے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے یا سورۃ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے۔ اس حوالے سے بہت سے دوست ایسے ہیں ہمارے جان پہچان والے یا ہمارے دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے کہ جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو تب وہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، پر امام کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ تو امام کے پیچھے ہم سورۃ فاتحہ کس صورت میں پڑھ سکتے ہیں، کس انداز میں پڑھ سکتے ہیں، کس وقت پڑھ سکتے ہیں، کیسے پڑھ سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اختلاف والی سے ہٹ کے آپ سوچیں، یہ اس میں اختلاف والی بات ہے ہی نہیں۔ یہ ہماری نماز مکمل ہونے اور یا نہ ہونے کا معاملہ ہے۔ ہمیں یہ معاملہ سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ کل کو ایسے نہ ہو کہ ہم اپنی ڈھیر ساری نمازیں لے کے رب العالمین کے حضور پیش ہوں اور نمازوں کا بدلہ لینے کے لیے، نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ لینے کے لیے ہمارے پاس نمازوں کا کوئی ثواب ہی نہ ہو۔ تو میرے دوستو، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز قطعی نہیں ہوتی کہ جو اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ اپنی طرف سے میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ باقاعدہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں ایک واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرات کر رہے تھے۔ اب قرات کر رہے تھے، قرآن کریم کی نماز کے اندر تلاوت فرما رہے تھے، تو پیچھے سے صحابہ کرام بھی تلاوت کر رہے تھے، اور آواز اس حد تک بلند ہونا شروع ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرنا مشکل ہو گیا۔ جیسا کہ آج کے دور میں اگر امام نماز میں تلاوت کر رہا ہو اور پیچھے سے بچے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پیچھے سے کوئی الگ سے تلاوت کرنا شروع کر دے تو امام کو پریشانی ہوتی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل پڑھا لی صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات کہی کہ جب امام نماز کے اندر قرات کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تو آپ نے خاموش رہنا ہے، لیکن آپ نے سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے کس انداز میں پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ جب امام سورۃ الفاتحہ کا جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، جب امام اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ باندھنے کے ساتھ یہ بولتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا وقفہ وہ دے تو پیچھے سے وہ جماعتی جو اس کے ہوں گے وہ پڑھ لیں گے الحمدللہ رب العالمین، پھر وہ پڑھے الرحمن الرحیم، تھوڑا سا جو وقفہ دے گا اس میں جماعتی پڑھ لیں الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے کمپلیٹ کرنی ہے۔ یہ طریقہ آج کے جو علماء کرام ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے جو آپ کی روانی ہے اس حساب سے سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ جب امام والضالین تک پہنچے تو وہ آمین کہے گا تو آپ نے بھی آمین بولنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھ دی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، جو تیسری حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ وہ نماز سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی۔ ایک بات جو میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت بھول گیا تھا وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مقتدی امام کے ساتھ اس وقت آ کے ملتا ہے کہ جب امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر شروع کرے یا امام کی تلاوت سنتا رہے یا پھر سورۃ فاتحہ پڑھ لے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جب امام کے اس وقت آ کے رکعت میں ملے کہ جب امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو وہ خاموشی سے، چپکے سے، آرام سے، دھیرے سے اور ہلکی آواز کے ساتھ جو وہ سمجھتا ہے تو اس میں وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے،
سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد خاموش ہو جائے اور امام کی تلاوت سنیں. تو یہ ایک ضروری مسئلہ ہے. جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تلاوت کرنا سورۃ الفاتحہ کی بے حد ضروری ہے، تو پھر اگر امام تلاوت کر رہا ہو تو خاموش رہنے کا حکم ہے، تب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہی حل ہے کہ آپ لوگوں نے امام کی تلاوت سننی ہے تو اس سے پہلے آپ کو سورۃ فاتحہ آرام سے پڑھنی پڑے گی، پھر آپ نے امام کی تلاوت سننی ہے. تو جو شخص امام کے پیچھے تیسری، دوسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہی ہوگا کہ اگر امام تلاوت کر رہا ہوگا تو اس کی تلاوت کے دوران ہی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں اور خاموش ہو جائیں. یا پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ امام کے اس وقت ملے ہیں کہ جب امام سورۃ الفاتحہ کے آخری ایک دو آیات پڑھ رہے ہیں، تب بھی وہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور خاموشی سے امام کی تلاوت سنیں گے. تو یہ چیز ڈسکس کرنا میرے لیے بہت ضروری تھی. ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت یہ چیز میرے سے ڈسکس کرنا اسکپ ہو گیا تھا، بھول گیا تھا، میرے مائنڈ سے ہٹ گئی تھی. جیسے یاد آیا میں کام پر آ گیا، اپنی ویڈیو رپیٹ میں سنی، جیسے یاد آیا تو میں نے فوراً آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کر دیا. جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے وہ آج ہمارے لیے قابل عمل ہے، کیونکہ آج اے آئی کا دور ہے. خالص دین بھی ہمارے سامنے ہے، بدعات خرافات بھی ہمارے سامنے ہے. اگر کسی امام تک یہ حدیث نہیں پہنچی تو اس امام نے اجتہادی مسائل لوگوں کو سمجھا دی اور اپنی فقہ جات لکھ دی. اس کے بعد اگر کسی کو یہ حدیث معلوم ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی بات کو چھوڑے، امام کی بات کو چھوڑے اور حدیث پر عمل کرے. جو لوگوں کی تربیت کی تھی ان میں بہت بڑے علماء اور فقہاء اور امام بھی آئے ہیں، اور اماموں نے اپنی کتاب نے لازماً لکھا ہے کہ اگر ہماری کوئی بھی بات حدیث کے یا قرآن کی آیت کے خلاف جا رہی ہو تو میری اس بات کو یا میری اس کتاب کو دیوار سے دے کر مار دو، پھینک دو. اب حدیث اور قرآن کو لے لو، صحابہ کے عمل کو لے لو، میری بات پھینک دو، دیوار سے مار دو. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ جہاں امام خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر اجتہادی غلطی کر لی، ہم سے کوئی حدیث ہم نہیں پہنچی، ہم بیان نہیں کر پائے، بعد میں اگر آپ کو پتہ چلتی ہے تو آپ نے حدیث کو لینا ہے، قرآن کو لینا ہے، ہماری بات پر عمل نہیں کرنا. تو جو لوگ اماموں کی بات میں آ کر اور سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھ پاتے، ان لوگوں کو اپنی نمازوں کے حوالے سے ذرا غور و فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نماز قبول ہی نہ ہو، ان کی نماز ہو ہی نہیں. تو آج کے لیے میں آپ کے سامنے اتنی ہی عرض کرنا چاہوں گا. تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother. Good luck and stay safe.